ہمیں جی اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما اویس بھٹی صاحب نے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ مسٹر ویزا, الحمدللہ. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ جی. ہم بات کرنے والے ہیں کرنٹ افیئرس پہ, اور اس میں ان سے ہم کچھ سنجیدہ بھی گفتگو کریں گے اور کچھ میٹھی تیکھی بھی باتیں کر لیں گے ساتھ ساتھ میں کہ جی اب حالات حاضرہ کیا ہیں, اور ہم پی ٹی آئی کی خصوصاً بات کریں گے کہ جی کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. سر بہت سی ٹرینڈی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر ویزا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیے پی ٹی آئی کو میں کہاں دیکھتا ہوں؟ میں پی ٹی آئی کو آج کے نوجوان کے دل میں دیکھتا ہوں, آج کے نوجوان کے دماغ میں دیکھتا ہوں. آج کی میری 2/3 میجورٹی آف پاکستان جو ہے اس کو ووٹ کر کے اس کو حکومت میں لانا چاہ رہی تھی, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے آج کی جو گورنمنٹ ہے ان کی کہیں اور انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ آکے بیٹھ گئے, لیکن عوام کے دلوں میں پی ٹی آئی موجود ہے. سر آئے دن کوئی نہ کوئی گرفتاری, کوئی نہ کوئی حملہ, چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بات نہیں بالکل نہیں, میں تو بات کروں گا 9 مئی سے لے کے آج تک کی بات کروں گا. میں اس سے 9 مئی سے چند دن پہلے کی بھی بات کروں گا. جب آپ 9 مئی کی ہم بات کرتے ہیں تو 9 مئی میں ہمارے بے گناہ لوگوں کو بے وجہ بلا وجہ آج تک گرفتاریاں کی ہوئی ہیں ان کی. میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ سے بات کرتا ہوں, وہ بیمار عورت, کینسر سروائیور, آپ نے اس کا کیا حال کر دیا. کیا آپ نے عمر سرفراز سیما کی کبھی حالت دیکھی ہے؟ کیا آپ نے میاں محمود الرشید کا کبھی دیکھا ہے؟ یہ تو چلے ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے نا. آپ پلیز ایک ضرور رمیزہ پروگرام کیجئے. وہ لوگ جو کہ 9-10 مہینے سے پابند سلاسل ہے اور کوئی ان کے اوپر جرم نہیں ہے, کوئی الزام کی حد تک میں کہوں گا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, ان کے ٹرائل فکس نہیں ہو رہے, ان کے اوپر چارج فریم نہیں ہو رہا, ان کے خلاف ایویڈنس کال نہیں کی جا رہی, وٹنسز باکس میں سمن کیے نہیں جا رہے. دیکھیں یہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے, اور سٹل آج تک بھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ذرا سی کوئی ایکٹیویٹی میں جاتا ہے تو اس کو 9 مئی میں دھر لیا جاتا ہے. اور 9 مئی کو سال ہو گیا ہے, آپ اس کو بھول جاؤ, آپ اس قوم کو آگے لے کے چلیں. کیا ہوتا ہے رؤف حسن صاحب کے ساتھ؟ اب اس حد تک یہ لوگ آگے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو فیشسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس میں یہ ضرور ہوتے ہیں, اس میں یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. دیکھیں فیشسٹ گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ ظلم و بربریت کی انتہا ہوتی ہے. ایک شریف آدمی آپ کے انہیں ٹی وی پروگرامز میں بیٹھتا ہے, آپ کے انہیں اینکرز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنی پارٹی کو بڑے سنجیدہ, بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے پیارے انداز سے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کا گناہ بتا دیجیے نا مجھے کیا ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ آج بھی وہ ہمت و استقامت کے ساتھ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس جو مہنگائی کے دور میں پسے ہوئے جس گورنمنٹ میں پھنسایا ہوا ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ فارم 47 سے جعلی حکومت بنی ہے جو اس کے خلاف بات کرتا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے جو کہتا تھا نہ میں خود جھکوں گا اور نہ ہی میرے کارکنان جھکیں گے. رؤف حسن اس کی زندہ مثال ہے. مار دو ہمارے سینوں میں جو گولی, ہم تیار ہیں, بٹ ہم ہمت و استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے نڈر لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اوپر جہاں سے مرضی حملے کرو, جہاں سے مرضی گرفتاری کریں, بٹ ہم اس فیشسٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتے رہیں گے. سر ہم ریڈ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے آفس پہ کی گئی ہے. اکثر ہی ہمیں ریڈز دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس سنتے ہیں ہم. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیے بغیر وارنٹ کے ایسی کون سی کوئی بڑی وجہ تھی کہ آپ نے کورٹ کو, آپ نے اس میں کورٹ سے سمن, آپ نے کورٹ سے نوٹس, سرچ وارنٹ لینا ہی پسند نہیں کیا؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ فیشسٹ گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. اس گورنمنٹ میں جو پولیس ہے شتر بے مہار ہے. اس گورنمنٹ میں وہی علی ناصر رضوی جو لاہور میں تھا, جو ہمارے نہیتے لوگوں کے اوپر 9 مئی میں ان کو اریسٹ کر کے جو اسے ظلم و بربریت کیا, آج وہ اسلام آباد میں آئی جی بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے جو پی ٹی آئی آفس کے اوپر وہ حملے کرتا ہے وداؤٹ نوٹس. کیا وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے؟
کیا وہ آئین پاکستان کے تابع نہیں ہے؟ کیا وہ آئی جی جو ہے یا وزیر داخلہ جو محسن نقوی صاحب ہیں جو اس کا میں تو ان کے لیے تو کار خیر ہے نا، یہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے آفس کے اوپر، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر حملہ کرنا کار خیر ہے. وہ خدا کرے کہ یہ لوگ اپنی کبھی ذہن سے بھی سوچیں، اپنی کسی سوچ سے بھی سوچیں کہ ہم ان لوگوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم و بربریت کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. سر رؤف حسن کے حملے کے بعد اگر ہم بات کریں تو حماد اظہر صاحب بھی اچانک سے منظر عام پر آتے ہیں اور پھر سے ایک اور ریٹ کا ہمیں سلسلہ دیکھنے کو اگین ملتا ہے. دیکھیے جب ایک آپ کی ٹیم ممبر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا، تو وہ جو لوگ چاہے وہ بیہائنڈ دا سکرین بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارہ کیوں بیٹھا ہوا حماد اظہر؟ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے نا، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا حماد اظہر کا گھر نہیں توڑا گیا؟ کیا میاں اظہر اس کا ضعیف باپ ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی گئی؟ کیا حماد اظہر کے گھر کے اوپر اس کی فیملی کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی گئی؟ دیکھیں اگر ایک بندے کے ساتھ رمیزہ زیادتی ہو رہی ہے نا، تو آپ میں کوئی بھی ذی شعور انسان ہوگا نا، وہ ضرور بولے گا، اور ہمیں بولنا چاہیے. حماد اظہر تو ہمارا پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے، اور پریزیڈنٹ کیوں نہیں آ کے بولے گا؟ پریزیڈنٹ کو بالکل بولنا چاہیے. پریزیڈنٹ کو اپنے ٹویٹر اینڈ پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ جو بھی جتنی مذمت کرے اور اس گورنمنٹ کے خلاف جو بھی چارج شیٹ ہے اسے بالکل دینی چاہیے. اچھا، حماد اظہر کا ایک اور بیان بھی موصول ہوتا ہے کہ ان کو پیغام دیا گیا عمران خان کی جانب سے کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ پشاور پہنچیں اور وہاں سے جا کے اپنے ضمانت کے وارنٹ لے لیں. دیکھیے آپ کو کیا یہ باقاعدہ ایک نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر وہ پنجاب میں کسی سائٹ سے آتے ہیں، دیکھیں ہر ایک بندے کو رائٹ ہے نا، بیل کا رائٹ ہے. ڈسکریشنری پاورز نہیں ہے یہ آپ کی کہ آپ اپنی مدد، آپ اپنی کسی کی ڈسکریشنری پاورز نہیں ہیں کہ کورٹس کی ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ انہوں نے ان کو بیل آؤٹ کرنا ہے تو ضرور بیل دیں گی. دیکھیں حماد اظہر کسی بھی کورٹ سے، چاہے وہ پاکستان کی کراچی کی کورٹ ہو، آپ کی پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، آپ کی کوئٹہ کی ہائی کورٹ ہو، وہاں پہ بلوچستان ہائی کورٹ میں جا کے وہ بیل لے سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے پہلے بھی ہمارے جو کارکنان ہیں جا کے پشاور سے، کیونکہ ہماری وہاں پہ گورنمنٹ بھی ہے، یہ چیزیں ایک سمپیتھی کا بھی ہوتا ہے، اور پلس اریسٹ کا بھی آپ کو جہاں پہ ڈر نہ ہو وہاں ضرور جانا چاہیے. دیکھیے جب ایک بندہ سرنڈر کرنا چاہ رہا ہے نا، سرنڈر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک فار دا ٹائم بھی سیف ایگزٹ لینا چاہ رہے ہو، بٹ آپ جب سرنڈر کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کورٹس کو کہ جی میں اپنی جس کورٹ کی میری جورسڈکشن ہے اس کورٹ میں جانا چاہتا ہوں، میں اس جو کورٹ کے جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم ہے، جس تھانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہے، وہ اس میں جا کے پیش ہونا چاہتے ہیں. تو کورٹ کو بھی پورے پاکستان میں ان کو بیل آؤٹ تو نہیں کرے گی، ان کو فار دی ٹائم بینگ اور 8-10 دن کی ڈیٹ دے گی، پروٹیکٹیو بیل اناؤنس کر سکتی ہے، اور وہ آ کے تاکہ اپنی جو کنسرن کورٹ ہے اس کے سامنے سرنڈر کر سکیں. سر رؤف حسن نے ایک الزام بھی عائد کیا ہے کہ جو لوگ ان پہ حملہ کرنے آئے تھے ان کا ٹارگٹ ان کی گردن تھی نہ کہ چہرہ، تو وہ باقاعدہ انہیں مارنے آئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تجربہ آپ کا کہتا ہے؟ دیکھیے جس کے ساتھ بیتتی ہے وہی بتا سکتے ہیں نا. دیکھیے ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں آپ تو، میں دیکھیے ایک بندہ ان سے بچا ہے. دیکھیے یہ جو آپ کی جو ان کی فیس کے اوپر جس طرح کٹ آیا ہے، اس فیس کے اوپر چوٹ لگی ہے، وہ بندے نے ان کے اوپر مارنے کے لیے حملہ کیا ہے نا. ان سے کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ میل ملاقات نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں کسی نے پیچھے سے ان کو ایسا انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس بندے کے اوپر حملہ کرنا ہے اور جان لیوا حملہ کرنا ہے. شریف آدمی ہے. دیکھیں پارٹیز میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، شریف آدمی ہے. کسی اور کوئی ہو نا کوئی بڑا بولنے والا میڈیا کے اوپر آ کے ہو، بدتمیزی کرنے والا ہو، کچھ ایسا ہو جیسے کہ ابھی فیاض الحسن چوہان صاحب ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ ہوں تو پھر تو آپ کہتے ہیں ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہو گیا ہے، بٹ وہ شریف آدمی ہے. سر یہ ظلم و ستم، اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بات کریں، ووٹرز کی بھی بات کریں، سپورٹرز کی بات کریں، تو سب ہی ایک ظلم و ستم سہتے چلے آ رہے ہیں. کیا 10 مہینے بعد اپنے بانی کی تصویر دیکھنے کے بعد کیا وہ کچھ روشنی، امید کی کرن نظر آئی ان کو؟ دیکھیے امید کی کرن تو خان ڈے فرسٹ سے ہی ہے، ٹھیک ہے. خان امید کی کرن صرف کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. خان امید کی کرن ہر اس بچے کے لیے ہے، ہر اس بڑے کے لیے ہے، ہر اس بزرگ کے لیے ہے جس کو اپنے پاکستان سے پیار ہے. ایک محب وطن آدمی، کسی لیکس میں اس کا نام نہیں آتا
کسی دبئی لیکس میں اس کا نام نہیں آتا، نہ اس کی کوئی اپنی ایسی پراپرٹی ہے کہ جس کے اوپر اس نے، وہ تو اس کا ایک بنی گالا کا گھر ہے نا، وہ بھی شوکت خانم کو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد شوکت خانم کا ہے۔ دیکھیں ایسے بندے کے ساتھ کیوں نہ عوام کھڑی ہو اور اس کی تصویر آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہمارے جو سنگرز ہیں، یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے آج کل، ہمارے جو سنگرز ہیں، ایک دو سنگرز ہیں تو اپنے وہ سانگز بنائے ہیں، اس میں خان کی وہ پکچر لگائی ہے اور اس کی ملینز میں ویورشپ ہے۔ یہ ہے وہ کرسمیٹک پرسنالٹی۔ جی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شوکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ سر ابھی ہم بات کر رہے تھے ظلم و ستم کی، جو ہم اگر رہنماؤں کی بات کر لیں یا ووٹر سپورٹر کی بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو مسلسل ہی 9 مئی کے واقعے کے بعد سے یہ ظلم و ستم سہتے آ رہے ہیں، وہ چھاپوں کی صورت میں ہو، گرفتاریوں کی صورت میں ہو، تشدد کی صورت میں ہو یا بیانات کی صورت میں ہو، آپ کہاں دیکھتے ہیں یہ معاملات کہ آگے جا کے کہیں سلجھتے ہوئے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح ترجمانی کی کہ اس وقت 1 سال سے جس طرح ظلم، جبر، بربریت جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پابند ساز کیا گیا، گھروں کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ایک آدمی کو 50 FIR میں بک کیا گیا، اگر ضمانتی نہیں ان کو رہا نہیں کیا گیا، کسی نئے کیس میں ڈال دیا گیا، پارٹی توڑ دی گئی، کہا گیا عمران خان رجسٹری، یہاں پر جو پریس کانفرنس کرتا تھا اس کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی بہانہ تھا، تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تمام جو وہ پارٹیاں جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں، جو اس وقت لوگوں کی نفرت کا شکار ہیں، جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک فارم 47 کے ذریعے جب عوام کو مسترد کر دیا، ان کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا، ایون یہ کہا گیا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا، تو لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ جان اللہ دی تے ووٹ خان کا۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں، ابھی ہم دیکھیں نا 2 دن پہلے حسن صاحب، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی میسج دیا گیا پوری پارٹی کو، ایک پیغام دیا تھا کہ آپ پہلے ماڈل یہ تھا کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، گھر توڑے جا رہے تھے، FIR دی جا رہی تھی۔ اب ان لوگوں نے نیا ماڈل، چونکہ ججز ایکٹیو ہو گئے، ججز نے لوگوں کو پروڈیوس کروانا شروع کر دیا، جیسے شاعر احمد فرحات والا حصہ ہوا، تو اب انہوں نے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ خواجہ سراؤ کے روپ میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ جو سو کالڈ دمی حکومت ہے، انہوں نے اب حملے شروع کر دیے، اور آپ دیکھیں کس طرح چیز کیا جا رہا ہے۔ سو یہ مکمل طور پر دیکھیں عوام سے کوئی نہیں لڑ سکتا ایک طرف دیش۔ عمران خان پاکستان ہے، 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بالکل شوکت بسرا صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ترجمانی نہیں کرتے، ہم تو نیوٹرل رہتے ہیں، جو صحافت ہم نے اسی طرح ہی کرنی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم نے وہی دکھانا ہے کہ جی یہی ہو رہا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں نے بھٹی صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ 10 منتھس کے بعد اپنے بانی PTI کی تصویر دیکھ کے رہنماؤں کے دل میں، دماغ میں کون سی ایک روشنی ہے جو اچانک سے اجاگر ہوئی ہے ایک بار پھر سے، اور وہی والا پوٹینشل دیکھنے کو نظر آ رہا ہے؟ لیکن میں نے جو آپ کو اپریشیٹ کیا تھا نا کہ آپ نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں نے بطور اینکر آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے وہ آواز جو عوام کی آواز ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں، ان کی بات کی تھی کہ آپ نے ان لوگوں کی ترجمانی کی ہے کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، بلکہ بنانا پبلک بن چکا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور یہاں جس طرح پہ لوگوں کے ساتھ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، میں نے وہ بات کی۔ اگر جہاں تک عمران خان کی فوٹو لیک کی بات کی آپ نے، دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سر ذرائع کے مطابق ہمیں سننے کو ملا ہے کہ وہ پکچر آپ نے ہی کیپچر کی تھی اور بعد میں وائرل ہو گئی۔ اچھا دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ وہاں پر قاضی فائزہ صاحب کو تو حکم یہ دینا چاہیے تھا کہ اس کی اوپن سماعت پوری قوم کو دکھانی چاہیے تھی۔ ایک فوٹو وائرل ہو گئی تو پتہ چلا جی پولیس آ گئی، میرے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے کہ فوٹو وائرل کیسے ہو گیا۔ او بھائی فوٹو وائرل ہوا ہے عمران خان کا، وہ تو آپ تو کہتے ہیں کہ وہ پاپولر نہیں رہا، عمران خان کی ہسٹری، عمران خان کو 7% لوگ لائک کرتے ہیں،
اندازہ یہ کریں کہ دبئی لیکس اربوں ڈالر کا قبضہ جرنلسٹ کا سیاستدانوں کا اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا. یہاں پر 85 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا گندم کا, اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا. 48 ارب کا کوئلے کا ڈاکہ ڈالا گیا سائیمال کے اندر, اس کی کوئی بات نہیں کرنا. تو اصل میں چونکہ عمران خان کروڑوں پاکستانیوں کا ہے, پاکستان میں لوگ بستے ہو, پاکستان میں باہر بستے ہو, ان کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی امید ہے, ہماری کوئی مستقبل ہے پاکستان کا, تو عمران خان کی شکل میں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا ماضی میں کیا ہوتا تھا, جو لوگ بھی کرپٹ بددیانت ہوتے تھے, ڈیلیں کر کے 10-10 سال کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے, تو عمران خان نے کیا کہا, نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا, یہیں جیوں گا, یہیں مروں گا. تو لوگ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اس لیے آپ جو کہہ رہی ہے کہ فوٹو لیک, میں آپ کو 25 سے 26 کروڑ لوگوں نے خان کا نہ صرف فوٹو دیکھا, اس کو ڈی پیز میں لگایا, سوشل میڈیا میں وائرل کیا. تو یہ لوگوں کی محبت ہوتی ہے. جو آپ یہ جو اس وقت نمونے پاکستان پہ مسلط ہے, ٹکی والا وزیر اعظم ہے 17 سیٹوں کے ساتھ, یہ پنجاب میں ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے, خود ہاری ہوئی ہے, میاں نواز بھی پارا ہوا ہے. تو یہ محبت کا ایک رشتہ انسان کا دل سے ہوتا ہے. سر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ابھی تک اپوزیشن نے اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا, لیکن منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اتنی بڑی جماعتیں مل کے یا پی ڈی ایم مولانا صاحب کو نہیں منا سکے تو پی ٹی آئی کیسے منائے گی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں جو جنگل کا قانون ہے, کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے, دھن دھوس دھاندلی کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے, گن پوائنٹ پہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اور سب سے بڑی بات عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا. سر وہ تو آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں, کل کو آپ نے ان کو جی پلیز ایک فکر 9 مئی کا کہا گیا, تو 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کا عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور عمران خان کو ووٹ دیا. تو مولانا فضل الرحمان سے اس ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے. یہ ایجنڈا ہے, ادروائز ہمارا کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے. اور ہاں ایک بات اور کہہ دوں, سوائے مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کے, چونکہ یہ بینیفیشریز ہیں نظام کے, انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, جب کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. باقی تمام جماعتیں جو ہمارے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آلموسٹ بڑا ڈائلاگ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے آئین تحفظ پاکستان کے نام سے موومنٹ شروع کر دی ہے. اس کا دوسرا جلسہ فیصلہ آباد میں ہونا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی. انشاءاللہ مولانا صاحب بھی, مجھے امید ہے اسی ویک میں, نیکسٹ ویک آ رہا ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آئین تحفظ پاکستان کے جو ہم جلد سے جلد ریلیز کریں گے, وہ ہمارے اس اتحاد کا حصہ ہوں گے. سر آج سائفر کیس کی سماعت ہے, اور بیرسٹر گوہر کی اگر ہم بات کریں چیئرمین پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی امید ہے کہ سائفر کیس کل تک نپٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو کیا عدالتوں پہ اعتماد ہو گیا ہے یا پھر کچھ معاملات حل ہونا سٹارٹ ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 200 جھوٹا مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کر لیا گیا, کرپٹ کہا گیا, بددیانت, دہشت گرد, غدار اور شرم حیاوری کو میں کوئی چیز نہیں ہے, نکاح پہ سزا دے دی گئی. سائفر کیا کیس ہے؟ میں خود بھی وکیل ہوں. جج صاحب نے کل کورٹ میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے سائفر, انہوں نے کہا سائفر تو میرے پاس نہیں ہے. پھر مقدمہ کس چیز سے بنایا ہے؟ اور پوری جو ہماری سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں سائفر موجود ہے اور ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو. تو یہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں. عدلیہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان میں ججز بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں, ان سے بھی اپنی مرضی کے طرف کیمرے لگائے جاتے ہیں, کہ عزیزوں کو اغوا کیا جاتا ہے, صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے. تو ججز جو ہے آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ دیکھ لیجیے گا یہ سب جو جھوٹے مقدمات تھے, ابھی آپ نے دیکھا کہ جو القادر کیس ہے اس میں بیل ہو گئی ہے. ابھی یہ سائفر کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا, لنگر آن نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے امید ہے کہ آج انشاءاللہ یہ آرگومنٹس مکمل ہونے کے بعد یہ کیس بھی عمران خان سے بری ہو جائیں گے. ایک توشہ خانہ کیس ہے اور عزت والا کیس ہے. اندازہ کریں کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ خان کو ایسے مقدمات ڈالا ہوا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. اب عزت کی حساب دیکھنا بیٹیاں دے رہی ہیں. آپ اب یہاں تک گر گئے ہیں
लोगों की जिंदगियों में इकरार के हवाले से लोगों को सजा दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सर फैसल वाबड़ा ने तहरीके इस्तेहकाम जमा करवाई है अगेंस्ट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या कह रही हैं? सर फैसल वाबड़ा ने तहरीके इस्तेहकाम जमा करवाई है जस्टिस अतर के खिलाफ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गलत हो गया। देखिए मैं फिर कहता हूँ, फैसल वाबड़ा हो, तलाल चौधरी हो, दानियाल चौधरी हो, इसी तरह आजम तारड़ है, अताउल्ला तारड़ है, ये सारे कौन हैं? ये सारे वो लोग हैं जो 547 की पैदावार है, जो हारे हुए लोग हैं। ये काउंसिलर मुंतखब नहीं हो सकते थे जिनको एमएलए बना दिया, जिनको वकील बना दिया। अब ये एजेंडे किताबें अदलिया पे हमलावर हुए हैं। ये फैसल वाबड़ा किसकी प्रॉक्सी है इसको नहीं पता, ये एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहा है। ये बताए ना मुझे किनके वोट लेके ये बना है सेनेटर, और ये वही लोग हैं जिस वक्त हुकूमत क्या कह रही है कि हम जजेस की पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे, हम इनको नसीहत सिखा देंगे। तो ये का पुराना वतीरा है मुस्लिम लीग नून वालों का, और ये वादा हो जाए या कोई और हो जाए, ये सब एक ही ताली के चलते बैठे हैं। सर क्या लगता है खान साहब कब तक बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है कब तक केसेस सॉल्व हो जाएंगे और खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे? पहली बात तो मैंने आपको कहा कि ये तमाम केसेस झूठ का पलंदा है, रद्दी की टोकरी में जाने वाले थे। ये जो केसेस भी बनाए गए हैं कोई इसमें एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और 1 साल हो गया खान साहब को ये तोड़ना चाहते हैं, पिछला बीबी को इसलिए टारगेट किया गया। तो मुझे अब उम्मीद है कि जिस तरह अदलिया अब हक और सच के साथ खड़ी हुई है, जिस तरह उन्होंने देखा है कि हमें भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसी तरह ट्रीट कर रही है जिस तरह तहरीक इंसाफ को ट्रीट किया जा रहा था, सहाफ़ी को ट्रीट किया जा रहा था। इतना अभी ये इन्होंने अपनी इज्जत का कानून बना दिया, जिसकी इनकी माशरे में इज्जत ही नहीं है तो इसका कानून से होगा जो पहले माशरा को बेइज्जत समझता है। इसलिए अब आप देख लेंगे इंशाल्लाह इन केसेस में कोई जान नहीं है। खान साहब इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर खान साहब जेल से बाहर होंगे। कि क्या लगता है क्या फैसला आने वाला है? देखिए साइफर केस की हकीकत है ना, जो वो तो जैसे हामिद अली शाह साहब उनके प्रोसिक्यूटर जो हैं, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो इस केस में गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया। उनसे पूछा गया कि जी साइफर किधर है, वो कोई चीज़ तो प्रेजेंट करे ना, कोई चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर केस स्टैंड करता है। वो हम लोग क्रिमिनल केसेस के ऊपर कहते हैं कि माल मुकदमा किधर है, कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो माल मुकदमा तो होगा ना। किसी ने कोई जुर्म किया है, चेक का जी पर्चा होगा किसी को, मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, चेक किधर है, चेक भी तो चेक दिखाए किधर ना? है, चेक तो आप देंगे तो फिर ही होगा ना। आप उसकी कॉपी देते हैं, आप जब 154 की कार्रवाई कर रही होती है पुलिस, तो उसमें आपने चेक की कॉपी देनी है या चेक ओरिजिनल पेश करना होता है, जो कि उन्होंने अपनी मिसल का हिस्सा बनाना होता है। अब ये साइफर है, ट्रायल चल रहा है, साइफर की हकीकत उसी टाइम साबित होगी ना। ये तो नहीं है कि आप सिर्फ मीडिया के ऊपर एक चलता है कि जी साइफर खान साहब बात करते हैं। साइफर आप पेश तो करें, ना, जिसके ऊपर से खान को आप सजा देना चाह रहे हैं। इसीलिए जिस तरह खान की पहले केसेस के अंदर बेल्स हुई हैं, केसेस के अंदर उनको एक्विट किया गया है, इसी तरह हम जब क्रिमिनल लॉयर्स अपनी देखते हैं, प्रेसिडेंट जो आज तक सेट हुए हैं, उसमें जब उन चीज़ों को कोट करते हुए यहाँ बात करते हैं, तो हमें लगता है कि आज खान साहब इंशाल्लाह इस केस से भी फारिग हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ शौकत बसरा साहब फिर से मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात नज़र आती है, दूसरी तरफ हमें खान साहब के केसेस भी सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेल की भी उम्मीद नज़र आ रही है। थर्डली अगर हम बात करें अमेरिकन एम्बेसडर की, तो उससे भी मुलाकात हो रही है। सर क्या चल रहा है ये? अच्छा, आपने 3 सवाल पूछे। पहली बात तो भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि साइफर जो अमेरिका से आया, सर आपने हमें तफसील से एलिब्रेट करने हैं ये तीनों क्वेश्चंस। देखिए, मैं फिर कहूँ कि जो भट्टी साहब ने बात की है इसमें 100% बात करता हूँ। अगर आपके ऊपर इस बात का खान साहब की एलिगेशन था कि जी साइफर जो है वो अपने घर ले गए हैं, साइफर को तो एडमिट करते हैं सारे, और वो साइफर हमने रिकवर कर लिया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया।
आप बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चेक, अगर कोई चेक का पर्चा होता है उसको वो बाकायदा उसकी रिकवरी डाली जाती है और वो बाकायदा फाइल का हिस्सा होता है। ये इसी तरह फर्ज करें नजायज असले का पर्चा होता है 13-20-65 का, तो उसके ऊपर वो जो वेपन है उसकी रिकवरी दिखाई है। सो इस केस की तो बुनियाद ही नहीं रही है और जजेस बार बार उनको पूछ रहे हैं दिखाएं किधर है साइफर, क्या फाइल का हिस्सा है? उन्होंने कहा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये बल्कि कल जो डेट दी उनके वकील एक पेश में प्रोसिक्यूशन के, वो कहने लगे जी हमें टाइम दें, हम मजीद एविडेंस देना चाहते हैं। भाई बात ये है वो ट्रायल बेस्ड हो सकती है, अगर आपने एविडेंस देनी थी वो टाइम तो गुजर गया। तो सो इंशाल्लाह मैं फिर कहूँ कि तमाम बोगस केसेस है, तमाम झूठ का पलंदा है, सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। आज के आर्गूमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो आज ही मुझे तो यकीन है फैसला हो जाएगा। अदरवाइज अगर 1-2 दिन की डेट रखते हैं तो 100% ये एक्विटल का केस है। दूसरी बात आपने कही अक़वाम मुत्तहिदा की, तो डेफिनेटली ज़ाहिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और वो विजिट करने आए थे। कल मैं भी वहीं पे था ऑफिस के अंदर और रऊफ हसन साहब की उन्होंने तीमारदारी भी की। लेकिन आप इनका अंदाजा कीजिए कि यूएनओ का वफद आ रहा है, वहाँ पे हमाद अजहर साहब आ गए जिनके ऊपर 60 FIR दी हुई हैं, तो कल वो 1 साल बाद मंजर-ए-आम पे आए। वहाँ यूएनओ का वफद अंदर गुफ्तगू कर रहा है हमारे साथ, बाहर पुलिस ने घेर लिया पूरे दफ्तर को और वो अंदर भी एंटर हो गए। तो दुनिया के अंदर तमाशा बना के रख दिया इन्होंने पाकिस्तान को। तो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि जो 1 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के साथ, उनके वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ जो हुआ, ये तो माशाल्लाह उससे भी बदतरीन हालात हैं। उनके साथ मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। उनको हमने बताया कि हम आज भी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। जो चेयरमैन इमरान खान है उनका एक ही नजरिया है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, दुनिया के ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। इसी तरह आपने बात की जो है अपना अमेरिका के एम्बेसडर की, तो मैं फिर कहूँ देखिए इश्यूज ये जो साइफर आया था उसके ऊपर गुमांगे तौल हमने कहा कि एक साजिश थी, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जनरल बाजवा उसमें मुलव्वस थे और हमारी बात को इंडोर्स कर दिया आज मौलाना फजल रहमान ने, महमूद अचस रही ने कहा, यहाँ उन्होंने हमें कहा था, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। और वो जाहिर है जो साइफर था वो SP जनरल बाजवा को किया गया था, तो वज़ीर आज़म को थोड़ी किया गया था। तो ये साइफर में कुछ वर्ड्स थे कि अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान को चेंज कर देंगे तो हमारे तलकात अच्छे रहेंगे, अदरवाइज यू हैव कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद अब अमेरिका एम्बेसडर हमें हमारे वफद को पहले भी मिले हैं, आज 10-15 दिन पहले। हम अमेरिका हो कोई मुल्क भी हो, हम बराबरी की बुनियाद पर तलकात चाहते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं और ऐसे तलकात चाहते हैं जो हमारी मुल्क के फायदे में, जो हमारी आवाम के फायदे में, जो हमारी कौम के फायदे में हो। ये नहीं है वो कहे डू मोर तो हम यहाँ पे लाशों को ढेर लगा दें और पाकिस्तान को एक ऐसी आग में झोंक दें जिसके ऊपर आपने देखा कि कितनी तबाही हुई, कितनी बर्बादी हुई, फाइनेंशियली हमारे साथ क्या हालात हुए, मुआशी तौर पर हमारा मुल्क तबाह हो गया। किसी तरह ज़ियाउल-हक आया था हमारा डिक्टेटर, उसने भी यही किया था, बाहर की जंग थी, वो एजेंडा चूंकि उनको लेके जाना था, उसने अपने प्रोलॉन्ग करना था अपनी हुक्मरानी को। इसी तरह ज़ियाउल-हक ने किया, इस तरह मुशर्रफ ने किया, तो जनरल बाजवा भी यही करते रहे। तो हम तो हमेशा बार बार कह रहे हैं, अभी हम जो बात करते हैं कि हम डायलॉग करना चाहेंगे तो करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, इसलिए करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया इन नमूनों को, इन सियासी जोकरों को जो वाशरूम भी पूछ के जाते हैं, ये टिप्पी वाला वज़ीर आज़म जो है, तो हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें? तो हम उनसे मुज़ाकरात यही करना चाहते हैं कि हमें कोई डिवीजन चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है और जब तक सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा, इकोनॉमिकली डे बाई डे पाकिस्तान के हालात थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ PTI रहनुमा शौकत बसरा साहब मौजूद थे जी, पुर उम्मीद हैं बहुत ज़्यादा। और भट्टी साहब आप बताएं कि आप क्या कहते हैं, ये कोई मामलात तय हो गए हैं आप लोगों के दरमियान कि अचानक से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई तो दे रही हैं, होती हैं कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन देखिए मिस रुमैज़ा, कानून ने हमेशा अपना रास्ता देना होता है। ये देखिए ये स्लो एंड स्टडी चीज़ें हुई हैं,
دیکھیں جس طرح خان صاحب کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے مائنر آفینسز تھے نا، کہ جب یہ خان صاحب کے اوپر مائنر آفینسز تھے کہ 144 کی خلاف ورزی کر دی ہے، کیا کبھی آپ ان کے اوپر تھریٹس کی ایف آئی آرز دے رہے ہیں، کبھی کوئٹہ میں ان کے اوپر ایف آئی آرز دے رہے ہیں، کبھی 3 اور 302 کی قتل کی ایف آئی آرز دے رہے ہیں. دیکھیں ڈیفرنٹ کیسز تھے یہ، اور ڈیفرنٹ کیسز کے اندر جب بیل سٹیج تھی انہوں نے بیل سٹیج کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، جو وہ کر سکتے تھے. گورنمنٹ پروسیکیوٹرز ہیں نا ان کے، وہ کروا سکتے تھے. اب ٹرائل سٹیجز جب آئی ہیں اور ٹرائل سٹیج کے اندر وہ جو ہیں جو سارے میٹرز ہیں وہ ریزالو ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں جو یہ قانون ہے، قانون نے ایک دن اسی حالت میں ہے نا جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کرمنل پروسیجر کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. ان جو بھی کیسز ہیں انہوں نے جب ڈیسائیڈ ہونا ہے تو انہوں نے ایز پر پیرامیٹرز سیٹلڈ بائی دی گورنمنٹ، جو سیٹلڈ بائی دی اسٹیچوٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہونا ہے نا. تو اس میں اگر آپ کہیں کہ کوئی چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو گئی ہیں، سیٹل بالکل ہماری چیزیں سیٹل ہونا شروع ہوگی، ہماری چیزیں سیٹل ہونا شروع ہوگی اسٹیچوٹ کے ساتھ، کسی طاقت کے ساتھ نہیں ہے. طاقت کے ساتھ اگر کرنا ہوتا تو خان صاحب کو تو پہلے بھی نہیں کہتے تھے لوگ کہ جی یہ بحرین جا رہے ہیں، کوئی لوگ کہتے تھے یہ عمان جا رہے ہیں. خان صاحب کو تو بڑی جو کافی آفرز تھیں ہمارے ملک کے جو ایک دو بڑے لوگوں میں سے ان کی لوگ تو دبے الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں وہ مل کے بھی آئے تھے. ان لوگوں نے بھی خان صاحب کو آفرز دی کہ آپ عمان چلے جائیں، آپ بحرین چلے جائیں، بٹ خان صاحب نے فلیٹلی ریفیوز کیا. سیکنڈ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے جو لائرز ہماری ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کے تھرو بھی وہ خان صاحب کو کرتے رہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں. کیوں کرتے ہیں خان صاحب کو؟ خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں، خان صاحب کی جو پارٹی ہے ود آؤٹ سمبل پارٹی، جو ان کے جو ڈیفرنٹ جو ایم ایل ایم پی کے کینڈیڈیٹس ہیں ڈیفرنٹ سمبلز کے ساتھ لڑ رہے تھے. اچھا بٹی صاحب، حماد اظہر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب غائب سے ہیں، کہیں دکھ نہیں رہے ہیں، اچانک سے آتے ہیں اور اس کے بعد سے ہی ریڈ کی جاتی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کے آفیسز کی بات کریں تو کیا ان کے لیے یہ ریڈز کی جا رہی تھی؟ دیکھیں حماد اظہر صاحب کے اوپر کل جو ریڈ ہوئی ہے ہمارے آفس کے اوپر، کیونکہ ابھی تک کیونکہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل میں نہیں تھے گئے. پروٹیکٹیو بیل میں اگر گئے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا. ان کو کوئی نیوز انفارمیشن ان کو ریسیو ہوئی کہ جی حماد اظہر صاحب وہاں پہ موجود ہیں تو پولیس نے کہ، بٹ پھر بھی آپ نے سرچ وارنٹ کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ ایبسکانڈر ہے اور وہ اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے آفس جانا ہے، کسی بھی 4 دیواری کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان سائڈ آف والز جانا ہے تو آپ کو سمن نوٹس جو کہ ایشوڈ بائی دی کورٹ ہوگا وہ آپ نے لے کے جانا ہے. یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے نا. رول جو ہمارا پروسیجر ہمیں بتاتا ہے اس کے اگینسٹ ہے کہ آپ گھر میں کوئی فیملی ہو سکتی ہے، وہاں پہ آفس ہے ہمارا، وہاں پہ ہماری فیمیلز بھی موجود تھی، ہمارا سٹاف موجود تھا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی کوشش کی گئی. ان کو لگتا ہے حماد موجود ہے، سرچ وارنٹ لے کے آ جائیں. سرچ وارنٹ ہے تو اریسٹ کریں، کوئی بھی ان کو نہیں روکتا. بٹ جب آپ بیونڈ دی لاس جائیں گے، بیونڈ دی پروسیجر جائیں گے تو آگے سے ان کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. پھر ان کو پولیس والوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، سب نے دیکھا، 2 انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوئے ہیں، تو پھر تو یہاں تو پی ٹی اے والے کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہاں سر انسیڈنٹ سے یہیں پر ریلیٹ کرتے ہیں رؤف حسن کے ساتھ جو ہوا ہے. سر جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا، ہم ٹرانسجینڈرز کی بات کریں، ہم خواجہ سراؤں کی بات کریں، کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی کے ٹینیور کی بات کریں، تو اس وقت ان کے رائٹس کی بہت بات ہوتی تھی کہ رائٹس کے لیے بات کرتے تھے، ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، حکام بالا تک پہنچاتے تھے. تو انہی میں سے چند سننے میں آئے، دیکھنے میں بھی آئے کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے. تو کیا ان کے کوئی معاملات تھے یا کیا ہم اس کو ایک حادثہ ہی سمجھیں؟ نہیں مسٹر میزا، یہ جو ایک میں نے کبھی نہیں پہلے دیکھا، یہ تو بڑی پرامن سی
بڑے ٹرانسجینڈرز ہیں, بڑے پرامن لوگ ہیں, ان کو تو آپ, ان سے تو لوگ اکثر دعا کرواتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہوتا ہے بندہ تکلیف میں, ان سے تو اسپیشل دعا کے لیے لوگ جاتے ہیں. یہ تو بڑی پرامن قوم ہے. بٹ ان کو جب کوئی تنگ کرتا ہے, لائک پولیس نے ان کو کیا, انہوں نے ان کو سبق بھی سکھایا. دیکھیں رؤف حسن صاحب ایک شریف آدمی روڈ سے گزر رہا ہے, آپ اس کے اوپر جان لیوا حملہ کرتے ہو, تو میرا نہیں خیال ابھی تک یہ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. پولیس کو اس کی انویسٹیگیشن, یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے. اریسٹ کرتے, ان کی اریسٹ ڈالتے, ان سے پوچھتے بھائی معاملہ کیا ہے نا, معاملہ سر دیکھ کے آتے. دیکھیے جو رؤف حسن ہے انتہائی سنجیدہ آدمی, انتہائی شریف آدمی, اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی جو ٹرانسجینڈرز ہمارے ہیں جو کہ پرامن لوگ بھی ہیں, ان کے ساتھ ان کا کبھی کوئی ایسا معاملہ رہا ہوتا تو یہ میڈیا, جو ہمارا سوشل میڈیا بہت تیز ہے, ہمارا جو اخبار ہے وہ بڑا تیز ہے, اس میں ہر رپورٹ ہو جاتا ہوتا ہے چیزیں. بٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے ساتھ آپس میں کوئی کلیش, اگر ہو بھی کوئی آپ کے ان کے ساتھ کہیں پہ کوئی اس سے گلے میں کوئی بات ہو گئی ہے, کوئی ایسی سر کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے ابھی تک. اگر ٹرانسجینڈر کو ہی ہماری پولیس کی اگر ہم بات کریں وہ گرفتار نہیں کر پا رہی, تو باقی ملزمان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے نا ان کی کارکردگی کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں, پولیس کیا کر رہی. ہمارے تو یہاں پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے آفینسز کے ابھی تک نہیں پکڑے جاتے بندے, تو وہ تو پھر ایک بڑے لیڈر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, اعظم وزیر طارق صاحب وہاں میں بیٹھے جو گیدڑ بھبکیاں مار رہے ہوتے ہیں یا اپنی کیا کہتے ہیں بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہوں, ان کو چاہیے ایک کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سر آپ کی اگر ہم رہنماؤں کی بات کریں یا پاکستان تحریک انصاف کی پوری ٹیم کے بارے میں بات کریں تو کالے کوٹ کو بہت ترجیح دی جاتی ہے, کافی لوگ ہیں آپ کے ایسے. دیکھیے جو کالا کوٹ ہے, یہ کوئی خاص پلاننگ تھی؟ نہیں پلاننگ نہیں. خان صاحب دیکھیں, خان صاحب خود رول آف لاء پہ کھڑے ہونے والے بندے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی چاہتے ہیں. کون نہیں چاہتا؟ کیا آپ, میں, ہمارا جو پورا یہ جو کیمرہ مین سٹاف ہے, ہمارے پروڈیوسرز, میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ لوگ نہیں چاہتے اس ملک کے اندر قانون کی حاکمیت ہو, اس ملک کے اندر آپ کے رائٹس کو, میرے رائٹس کو پرزرو کرنے والا کوئی ہو؟ یہ ہمارے رائٹس کی باتیں ہیں. تو کالا کوٹ ہے, وہ کالا کوٹ قانون کی بات کرتا ہے, قانون کی حاکمیت کی بات کرتا ہے, وہ رائٹس کی بات کرتا ہے. جب رائٹس کی بات ہوگی تو بلیک کوٹ سب سے فرنٹ پہ کھڑا ہوگا, اور وہ پی ٹی آئی ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور پی ٹی آئی یہ جو کالے کوٹ والوں کو اگر عزت دی ہے تو رول آف لاء کے لیے عزت دی ہے. تھینک یو سو مچ جی. پی ٹی آئی کے رہنما اویس بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سیاسی صورتحال تو آپ کو پتہ ہے اسی طرح رہتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, لیکن آج کا دن بہت خاص ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے, رہنماؤں کے لیے, ان کے ووٹر سپورٹرز کے لیے. جس ٹاپک کو ہم کل ڈسکس کریں گے سائفر کو لے کر کے, جی کیا فیصلہ آتا ہے, کل پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.